بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ یہاں آنے سے پہلے پچھلی پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اذیت کی وجہ سے بھی نہیں تھا، یہ اس غصے کی وجہ سے تھا جو وہ اپنے باپ کے لیے اپنے دل میں اتنے دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ ایک آتش فشاں تھا، یا جیسے کوئی الاؤ جو اس کو اندر سے سلگا رہا تھا، اندر سے جلا رہا تھا، کسی سے پوچھے، کسی کو بتائے بغیر یوں اٹھ کر وہاں آ جانے کا فیصلہ جذباتی تھا، احمقانہ تھا اور غلط تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک جذباتی، احمقانہ اور غلط فیصلہ بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک اختتام چاہتی تھی وہ اپنی زندگی کے اس باب کے لیے جس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، اور جس کی موجودگی کا انکشاف اس کے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کا ایک ماضی تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اسے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا ماضی بھی ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا جب وہ خوش تھی اپنی زندگی میں، جب وہ خود کو باسعادت سمجھتی تھی، اور مقرب سے ملعون ہونے کا فاصلہ اس نے چند سیکنڈز میں طے کیا تھا۔ چند سیکنڈز شاید زیادہ وقت تھا، شاید اس سے بھی بہت کم وقت تھا، جس میں وہ احساس کمتری، احساس محرومی، احساس ندامت اور ذلت و بدنامی کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہوئی تھی، اور یہاں وہ اس ڈھیر کو دوبارہ وہی شکل دینے آئی تھی، اس بوجھ کو اس شخص کے سامنے اتار پھینکنے آئی تھی جس نے وہ بوجھ اس پر لادا تھا، زندگی۔ کسی کو اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ وہ وہاں تھی، کسی کو پتا ہوتا تو وہاں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا سیل فون پچھلے کئی گھنٹوں سے آف تھا۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے خود کو اس دنیا سے دور لے آئی تھی جس کا وہ حصہ تھی، اس دنیا کا حصہ، یا پھر اس دنیا کا حصہ جس میں وہ اس وقت موجود تھی، یا پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، وہ کہیں کی نہیں تھی، اور جہاں کی تھی، جس سے تعلق رکھتی تھی، اس کو اپنا نہیں سکتی تھی۔ انتظار لمبا ہو گیا تھا، انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، چاہے آنے والی شے پاؤں کی زنجیر بننے والی ہو یا گلے کا ہار سر کا تاج بن کر سجنا ہو، اس نے یا پاؤں کی جوتی، انتظار ہمیشہ لمبا ہی لگتا ہے۔ وہ ایک سوال کا جواب چاہتی تھی اپنے باپ سے، صرف ایک چھوٹے سے سوال کا، اس نے اس کی فیملی کو کیوں مار ڈالا؟ گرینڈ حیات ہوٹل کا ہال روم اس وقت سکرپس نیشنل سپیلنگ بی کے 92 مقابلے کے فائنل میں پہنچنے والے فریقین سمیت دیگر شرکاء، ان کے والدین، بہن بھائیوں اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجود لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہونے کے باوجود ایسا خاموش تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکے۔ وہ دو افراد جو فائنل میں پہنچے، ان کے درمیان 14واں راؤنڈ کھیلا جا رہا تھا۔ 13 سالہ نینسی اپنے لفظ کے
ہجے کرنے کے لیے اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ پچھلے 92 سالوں سے اس ہال روم میں دنیا کے بیسٹ اسپیلر کی تاج پوشی ہو رہی تھی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقامی مقابلے جیت کر آنے والے 15 سال سے کم عمر کے بچے اس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ ایسی ہی ایک بازی کے شرکاء آج بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ سی فارس نینسی رکی ہوئی سانس کے ساتھ اناؤنسر کا لفظ سنا۔ اس نے اناؤنسر کو لفظ دہرانے کے لیے کہا، پھر اس نے لفظ کو خود دہرایا۔ وہ چیمپئن شپ ورڈز میں سے ایک تھا، لیکن فوری طور پر اسے وہ یاد نہیں آ سکا۔ بہرحال اس کی ساؤنڈ سے وہ اسے بہت مشکل نہیں لگا تھا، اور اگر سننے میں اتنا مشکل نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ترکی لفظ ہو سکتا تھا۔ 9 سالہ دوسرا فائنلسٹ اپنی کرسی پر بیٹھا، گلے میں لٹکے اپنے نمبر کارڈ کے پیچھے انگلی سے اس لفظ کے ہجے کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کا لفظ نہیں تھا، لیکن وہاں بیٹھا ہر بچہ ہی لاشعوری طور پر اس وقت یہی کرنے میں مصروف تھا جو مقابلے سے آؤٹ ہو چکا تھا۔ نینسی کاریگل ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ SASS اس نے رک رک کر لفظ کی ہجے کرنا شروع کیے۔ وہ پہلے 4 حرف بتانے کے بعد ایک لمحہ کے لیے رکی۔ زیر لب اس نے باقی کے 5 حروف دہرائے، پھر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ AFR وہ ایک بار پھر رکی۔ دوسرے فائنلسٹ نے بیٹھے بیٹھے زیر لب آخری 2 حرف کو دہرایا۔ US مائک کے سامنے کھڑی نینسی نے بھی بالکل اسی وقت 2 حرف بولے، اور پھر بے یقینی سے اس گھنٹی کو بجتے سنا جو اسپیلنگ کے غلط ہونے پر بجتی تھی۔ شاک صرف اس کے چہرے پر نہیں تھا، اس دوسرے فائنلسٹ کے چہرے پر بھی تھا، پر اناؤنسر اب ساس افیئرز کے درست اسپیلنگ دہرا رہا تھا۔ نینسی نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی۔ آخری لیٹر سے پہلے A ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے U کیا سوچ کر لگا دیا، اس نے خود کو کوسا، تقریباً فک رنگت کے ساتھ۔ نینسی گرام نے مقابلے کے شرکاء کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ ممکنہ رنرز اپ کو کھڑے ہو کر جیت جانے والی واحد داد و تحسین تھی۔ 9 سالہ دوسرا فائنل میں پہنچنے والا بھی اس کے لیے کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ نینسی کے قریب پہنچنے پر اس نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ نینسی نے ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا اور اپنی سیٹ سنبھال لی۔ ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے، اور وہ دوسرا فائنلسٹ مائک کے سامنے اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ نینسی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک موہوم سی امید تھی اگر وہ بھی اپنے لفظ کے غلط ہجے کرتا تو وہ ایک بار پھر اپنے فائنل راؤنڈ میں واپس آ جاتی۔ That was a catch-22
اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ اس کے لیے کہہ رہا تھا یا اس لفظ کو واقعی اپنے لیے بھی کیچ 22 ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی ایسا ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ سینٹر سٹیج پر اب 9 سالہ فائنلسٹ تھا۔ اپنی اسی شرارتی مسکراہٹ اور گہری سیاہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے اسٹیج سے نیچے بیٹھے چیف پروناؤنسر کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ جوناتھن جواباً مسکرایا تھا، اور صرف جوناتھن ہی نہیں، وہاں سب کے لبوں پر ایسی ہی مسکراہٹ تھی۔ وہ 9 سالہ فائنلسٹ اس چیمپئن شپ کو دیکھنے والے حاضرین کا سویٹ ہارٹ تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، چمکتی ہوئی تقریباً گول آنکھیں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح پرجوش اور جاندار تھیں، اور اس کے تقریباً گلابی ہونٹ جن پر وہ وقتاً فوقتاً زبان پھیر رہا تھا، اور جن پر آنے والا ذرا سا خم بہت سے لوگوں کو بلا وجہ مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اسے معصوم فتنہ کہتے تھے، یہ صرف اس کے والدین جانتے تھے، جو دوسرے بچوں کے والدین کے ساتھ اسٹیج کی بائیں طرف پہلی رو میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھے دوسرے فائنلسٹ کے والدین کے برعکس وہ بے حد پرسکون تھے۔ ان کے چہرے پر اب بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ جب ان کا بیٹا چیمپئن شپ ورلڈ کے لیے آ کر کھڑا تھا، ٹینشن اگر کسی کے چہرے پر تھی تو وہ ان کی 7 سالہ بیٹی کے چہرے پر تھی، جو 2 دن پر مشتمل اس پورے مقابلے کے دوران ہلکان رہی تھی، اور وہ اب بھی آنکھوں پر گلاسز ٹکائے پورے انمہاک کے ساتھ اپنے 9 سالہ بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو پروناؤنسر کے لفظ کے لیے تیار تھا۔ کیپلیٹی، جوناتھن نے لفظ ادا کیا۔ اس فائنلسٹ کے چہرے پر بے اختیار ایسی مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ بامشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے کلاک وائز اور پھر اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہوئی تھی۔ حال میں کچھ کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں۔ اس نے اس چیمپئن شپ میں اپنا ہر لفظ سننے کے بعد اسی طرح ری ایکٹ کیا تھا۔ بینچی ہوئی مسکراہٹ اور گھومتی ہوئی آنکھیں کمال کی خود اعتمادی تھی۔ کئی دیکھنے والوں نے اسے داد دی۔ اس کے حصے میں آنے والے الفاظ دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل ہوتے تھے۔ یہ اس کے لیے ایک مشکل وقت ہوتا تھا، لیکن بے حد روانی سے بغیر اٹکے، بغیر گھبرائے، اسی پوری اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سر کرتا رہا تھا، اور اب وہ آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈیفینیشن پلیز۔ اس نے اپنا ریگولر ٹائم استعمال کرنا شروع کیا۔ لینگا گیروں گیگنگ، اس زبان کا ماخذ۔ اس نے پروناؤنسر کے جواب کے بعد اگلا سوال کیا۔ اٹالین۔ اس نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں ہونٹوں کو دائیں بائیں حرکت دی۔ اس کی بہن بے چینی اور تناؤ کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے والدین اب بھی پرسکون تھے۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔ وہ ایسے ہی تاثرات کے ساتھ پچھلے تمام الفاظ ہجے کرتا رہا تھا۔ پلیز اس لفظ کو کسی جملے میں استعمال کریں۔
وہ اب پروناؤنسر سے کہہ رہا تھا۔ پروناؤنسر کا بتایا ہوا جملہ سننے کے بعد گلے میں لٹکے ہوئے نمبر کارڈ کی پشت پر انگلی سے اس لفظ کو لکھنے لگا۔ اب آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ اسے آخری 30 سیکنڈ کے شروع ہونے پر اطلاع دی گئی، جس میں اس نے اپنے لفظ کے ہجے کرنا تھے۔ اس کی آنکھیں گھومنا بند ہو گئی۔ کیپیلیٹی، اس نے ایک بار پھر لفظ دہرایا، CAPPELL۔ وہ یہ کرتے کرتے ایک لہجہ کے لیے رکا، پھر ایک سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ ہجے کرنا شروع کیا، ETTI، کیپیلیٹی۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا اور وہ بہت دیر تک گونجتا رہا۔ اسپیلنگ بی کا نیا چیمپئن صرف ایک لفظ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ تالیوں کی گونج تھمنے کے بعد جوناتھن نے اسے آگاہ کیا کہ اسے اب ایک اضافی لفظ کے حرف بتانے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ اس لفظ کی ہجے نہ کر سکنے کی صورت میں نینسی ایک بار پھر مقابلے میں واپس آ جاتی۔ ویسو میکوٹو اس کے لفظ پر اناؤنس کیا گیا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، پھر اس کا منہ کھلا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ او مائی گاڈ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ سکتہ میں تھا اور پوری چیمپئن شپ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی آنکھیں اور خود اس طرح جامد ہوا تھا۔ نینسی بے اختیار اپنی کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تو کوئی ایسا لفظ آ گیا تھا جو اسے دوبارہ چیمپئن شپ میں واپس لا سکتا تھا۔ اس کے والدین کو پہلی بار اس کے تاثرات نے کچھ بے چین کیا تھا۔ ان کا بیٹا اب اپنے نمبر کارڈ سے اپنا چہرہ حاضرین سے چھپا رہا تھا۔ حاضرین اس کی انگلیوں اور ہاتھوں کی کپ کپاہٹ بڑی آسانی سے اسکرین پر دیکھ سکتے تھے، اور ان میں سے بہت سو نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہمدردی محسوس کی۔ وہاں بہت کم تھے جو اسے جیتنے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ حال میں بیٹھا ہوا صرف ایک شخص مطمئن اور پرسکون تھا۔ پرسکون یا پرجوش کہنا مشکل تھا، اور وہ اس بچے کی 7 سالہ بہن تھی جو اپنے باپ کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور جس نے اپنے بھائی کے تاثرات پر پہلی بار بڑے اطمینان کے ساتھ کرسی کی پشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ گود میں رکھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت آہستہ آہستہ اس نے تالی کے انداز میں بجانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے بیک وقت اس کے تالی بجاتے ہاتھوں اور اس کے مسکراتے چہرے کو الجھے ہوئے انداز میں دیکھا۔ پھر اسٹیج پر اپنے لرزتے کانپتے کنفیوز بیٹے کو جو نمبر کارڈ کے پیچھے اپنا چہرہ چھپائے انگلی سے کچھ لکھنے اور بڑبڑانے میں مصروف تھا۔ اس کتاب کا پہلا باب اگلے 9 باب سے مختلف تھا۔ اسے پڑھنے والا کوئی بھی شخص یہ فرق محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ پہلا باب اور اگلے 9 ابواب ایک شخص کے لکھے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ایک شخص نے لکھے ہیں بھی نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی زندگی کی پہلی بددیانتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہی آخری بھی ہوگی۔
اس کتاب کا پہلا باب اس کے علاوہ اب کوئی اور نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے پہلا باب بدل دیا تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے پرنٹ کمانڈ دی۔ پرنٹر برق رفتاری سے وہ 50 صفحے نکالنے لگا جو اس کتاب کی ترمیم شدہ پہلا باب تھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑی ڈسک اٹھائی اور بے حد تھکے ہوئے انداز میں ایک نظر ڈالی، پھر اس نے 2 ٹکڑوں میں توڑ ڈالا، پھر چند اور ٹکڑے۔ اپنی ہتھیلی پر پڑے ہوئے ان ٹکڑوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ڈسک کا کور اٹھا کر اس نے زیر لب اس پر لکھے چند لفظوں کو پڑھا، پھر